بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ صدق اللہ العظیم۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر وعشرا ولا تلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب ولا تکتحل ولا تمس طیبا الا اذا طہرت نبذة من قسط او اظفار متفق علیہ وزاد ابو داود ولا تختضب۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی عدت کے بارے میں، عدت کے مسائل۔ ابھی میری بات ہو رہی تھی زمبابوے حرارے، تو وہیں سے فون آیا تھا۔ میں نے کہا آج ہمارا یہ پروگرام تھا، کہا کیا بتاؤں، اب تو عورتیں طلاق ہوتی ہے پھر بھی دوسرے دن کام پہ نکل جاتی ہے، شاپنگ میں نکل جاتی ہے، حالانکہ احادیث کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف جیسی قابل اعتماد حدیث کی کتابوں سے روایت ثابت ہے کہ عورت کیا کیا نہیں کر سکتی، کیا کیا کر سکتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب باتیں کتابوں میں بند ہو جائے گی۔ میں بھی آتے آتے اثر پرانے آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی اور خصوصاً مدنی زندگی جو 10 سالہ ہے، ان 10 سالہ کے اندر کیسی کیسی باتیں ہوئی کہ زندگی کے ہر شعبے کی باتیں آ گئی، اور صحابہ کرام بھی کیسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کیا۔ اب سوچئے، کبھی فیملی لائف کے مسائل ہو، عبادات کے مسائل ہو، یا پھر اخلاق کی باتیں ہو، یا معاملت و معاشرت کی بات ہو، آپ کو ہر جگہ پہ گائیڈنس ملے گا۔ سوچئے آپ تھوڑا، ابھی یہ عدت کے بارے میں آپ دیکھو، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہ منائے، مگر شوہر کے اوپر 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے۔ سوگ منانے کا کہا نہیں، اور آج ہمارے یہاں کوئی گزر گیا کئی سال ہم عید نہیں منائیں گے، نہیں، عید کی خوشی، آدمی گزر گیا، ارے بھائی 4 مہینے ہو گئے، کہا نہیں، یہ کیا ہے؟ دین میں اضافہ، بس ڈیزائر، اپنے ڈیزائر پہ چلنا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کسی کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہمارے یہاں مہینے تک بس اس طرح کا رہتے ہیں جیسے کہ وہ زخم تازہ ہو، اور پھر جب وہ سال پورا ہوتا ہے اس میں بھی وہی زخم تازہ، وہی دعا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ عرب لوگ اس بات سے بالکل یہ ہے، صاف ہے کہ بس اللہ کی مرضی تھی، بات خلاص۔ تو کیا کریں گے؟ ہمیں اللہ معاف کرے کہ یہ کچھ غلطیاں ہم لوگوں کی ہیں، اپنا جیب گرم کرنے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے
تیجا 40واں، 6 مہینے، یہ مہینے وہ مہینے، برسی، سالینہ کہتے ہیں اس کو، سالینہ، ہاں یہ سب 10، وہ کیا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کی باتیں ہمیں آتی ہیں بالکل. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس کی مذمت کریں کہ یہ سب غلط ہے. ایک عورت یہاں فیجی کی، نسوری کی، میں جب اس وقت سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب تھا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد دعا کرنی ہو تو کر لینا، یہ کچھ مت کرنا. امتیاز کی ماں واجد علی کیا کیسا. اب سوچئے کہ بڈھے لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے، کچھ نہیں کیا بھائی، دعا تمہیں کرنی ہے، آگ ٹھنڈی تم کو لگے تو میں کیوں لحاظ پھوڑوں بھائی، رشتے دار تمہارا گیا، تم دعا کرو، ہاں تم پڑھو، تم پڑھ کے بخشو، ہاں تمہاری ذمہ داری ہے، سیکھو قرآن. ہاں ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے، دعائیں. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت کسی پر سوگ، جب عورت جیسی جنس جو کہ بہت نرم اور صوف ہوتی ہے، اس کو بھی فرما دیا کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانے کا. ہاں اگر شوہر گزرا ہے تو چونکہ ایک بہت بڑی نعمت جو نکاح کی تھی وہ ختم ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایک اس کا سہاگ لٹا ہے، اس لیے کہا کہ تو 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے. کیا کرے گی سوگ منانے میں؟ کہا کہ لا تلبسو ثوبا مسبوغا، وہ کلر کیا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی، الا ثوب عصب، مگر ثوب عصب. دیکھو ایک بات بتاؤں، کپڑا جو بنتا ہے وہ 2 طرح سے بنتا ہے. پہلے تو ایک وائٹ کلر کا بن جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے کلر میں چینج کیا جاتا ہے. اچھا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے کلر میں اس کو بنایا جاتا ہے، تو یہ تو پہن سکتی عورت. لیکن جب کپڑا بن گیا اور پھر اس کو گیرو کلر کا کہا کہ وہ نہیں پہنے گی. اور ولا تکتحل، سرما نہیں لگائے گی. سرما کی بات کرتے ہو، پوری بیوٹی لگاتی ہے، پورا روزانہ. اور پھر تیجا 40واں بھی ہو تو اس میں بھی باقاعدہ مطلب کہ 4 مہینہ 10 دن تک رکنا ہے، اس سے پہلے ہی. ولا تمس طیبا، خوشبو کو استعمال نہیں کرے گی، مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز یوز نہیں کرے گی جو دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہو. اس کو ابھی اٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اپنے غم کو دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں عدت وفات کی بات چل رہی ہے. عدت طلاق کے اندر اگر طلاق رجعی ہے وہ تو کرے گی، اس لیے کہ اس کو اپنے شوہر کو کھینچنا ہے. طلاق رجعی کلیئر لفظوں میں 1 یا 2 دی ہے تو جو رجوع کرنے کے لیے، تو کہا کہ وہ لگائے تو اچھا ہے کہ شوہر کچھ مان جاوے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاوے. ولا تکتحل، نہ سرما لگائے نہ خوشبو لگائے، الا اذا طہرت، ہاں جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو وہ پاکی کے لیے تھوڑی کچھ خوشبو لگا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو اسمیل اس کی جو ختم ہو رہی ہے، وہ بدبو جو ہے نکل رہی ہے، تو اس وقت تھوڑا کا یہ ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جو عدت ہوتی تھی وہ کیسے گزارتے تھے؟ سوچئے، اسلام کا احسان دیکھیں. زمانے جاہلیت میں عورت 1 سال تک شوہر کے گزرنے پر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر چھپر جیسا ہو اور بہت ہی تنگ رہتا تھا، اس میں عدت گزارتی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنتی تھی. جب سال پورا ہوتا تو ایک الگ رسم و رواج کے ذریعے اس کی عدت ختم ہوتی تھی. 1 سال اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں. اسلام نے کہا نہیں، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن. اور اس میں بھی عورت کیا کرے گی؟ کہا کہ کپڑے تو اتنے خوبصورت نہیں پہنے گی، سر میں تیل نہیں ڈالے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، زیور نہیں پہنے گی،
سرما نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، پان کھا کر منہ لال نہیں کرے گی، طلاق رجعی میں تو کرے کیونکہ اس کو کھینچنا ہے، رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے اور کسی قسم کی زینت نہ کرے، ایسی حالت میں رہے کہ اچانک کوئی مرد اس کو دیکھ لے تو رغبت نہ کرنے لگے، کیا اچھی ہے، اور بیماری کی وجہ سے سر میں تیل ڈالنا پڑ جائے، سرما لگانا پڑ جائے تو معاف ہے۔ اگر عورت کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے تو مزدوری کے لیے دن کے وقت نکل سکتے ہیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، عدت طلاق اور عدت وفات میں ایک فرق یہ ہے کہ عدت وفات کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ نائس، کس کے ذمہ؟ خود کے ذمہ۔ عدت وفات کا خرچہ عورت کے ذمہ ہے، اور عدت طلاق کا خرچہ اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو، اگر اس نے مانگی ہے، کھلا کیا ہے تو مانگا ہے اس نے یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عدت وفات اور طلاق کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ شوہر کے ذمہ خرچہ ہے، طلاق کے اندر عورت کمانے نہیں جائے گی، لیکن آج تو جاب ہے، جاب کے لیے نکل پڑے، اور مرد کو بھی اس کا خیال نہیں کہ میں نے اس کو ڈیورس کیا ہے تو مجھے اس کا پورا خرچہ دینا چاہیے۔ ہاں، پورا خرچہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ عدت میں بیٹھی کیوں ہے، کس کے لیے بیٹھی ہے؟ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے بیٹھی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کچھ ہے کہ نہیں اس کے پاس۔ اور میں نے آپ کو ایک رول بتلایا تھا، محبوس کا نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے، محبوس کا نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے، جس کو آپ نے ہول کیا ہے اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر وفات کی عدت گزارنے والی عورت اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ دن میں کمانے جا سکتی ہے، رات کو اسی جگہ پہ آ جائے گی جہاں شوہر کے ساتھ۔ حضرت زید بنت فریعہ بنت مالک، ایک عورت ہے فریعہ بنت مالک، ان کے بارے میں راوی نقل کر رہے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، روایت کرنے والی زینب بنت کعب ہے، زینب بنت کعب، وہ فرماتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ میرے شوہر اپنے غلاموں کو جو بھاگ گئے تھے، ان کو تلاش کے لیے نکلے تھے، ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، تو کیا میں اپنے خاندان والے قبیلے بنو خدرہ کے یہاں چلی جاؤں، بنو خدرہ کے یہاں چلی جاؤں، اپنے بھائی لوگوں کے یہاں، فیملی کے یہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہے جو ان کی ملکیت کا ہو، کچھ پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ میرا کچھ خرچہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں کمرے میں تھی یا مسجد میں تھی، حضور نے مجھے بلایا، کہا کہ نہیں، جس گھر میں تم شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں رکی رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے 10 دن جب تھو وہاں پہ میں رکی رہی۔ اچھا، ایک بات اور، غریب عورت ہو یا مالدار عورت ہو، عدت تو گزارنی پڑے گی،
یہ فرق نہیں آئے گا کہ مالدار ہے تو نہ گزارے چلے گا اس لیے کہ وہ بیزی بہت رہتی ہے، یا ایک غریب ہے تو وہ بیچاری نہ گزارے. عدت تو اللہ کا حق ہے، بندے کا بھی ہے لیکن اللہ کا حق ہے. اور قرآن نے نہ کہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، جہاں وہ رات گزارتی تھی وہاں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلے، گھر سے نکلے نہیں وہ، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں اگر انہوں نے الٹا کام کیا ہے تو پھر شوہر نکال سکتا ہے، الٹا کام کر دیا، زنا کر دیا کچھ. عورت شوہر گزر گیا ہے اور حمل میں ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا اس کے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے. ہاں اگر عدت میں نہیں بیٹھے گی تو شرعی قانون کی خلاف ورزی لازم آئے گی. رات کا اکثر حصہ اس گھر میں گزارنا ضروری ہے جہاں وہ رہتی تھی. ہاں اور یہ اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت کا خرچہ اس کے ذمے ہے. آج کیا ہوتا ہے، شوہر چھوڑ کے جو مرا ہے اسی میں سے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو شوہر کی پراپرٹی یا اس کا جو مال تھا وہ ماں ہی قبضہ کر لیتی ہے. بیٹوں کو جاؤ تمہارا کچھ نہیں، جاؤ. ہاں دیکھا گیا، حالانکہ اس کا تو ون ایٹ تھا اور بیٹوں اور بیٹیوں کا حق تھا. کہاں بیٹا بیٹی بھی سوچتے ہیں کہ ماں ہے کیا کریں گے، لیکن ماں نہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ میرا یہ کرنا صحیح ہے، کہاں تک صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بہت اہم مسئلے ہیں. اگر بچے یتیم ہیں، نابالغ ہیں، اگر اس طرح سے عورت قبضہ کر لے تو قرآن نے تو کیا فرمایا، لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما انما ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. خیر، عورت سفر میں شوہر کے ساتھ تھی، کس میں تھی؟ سفر میں. اور دوران سفر شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب کہاں عدت گزارے گی؟ عدت کہاں گزارے گی؟ دیکھا جائے گا. ہاں دیکھا جائے گا کہ جہاں سے نکلی ہے وہاں سے یہ سفر کی مسافت ہے یا نہیں ہے. شرعی مسافت 77 کلومیٹر اتنا ہے کہ نہیں؟ 48 مائلز. ہاں 48 مائلز. اگر ایسا ہے تو اور اس سے کم ہے تو واپس چلی جائے. 77 سے کم ہے تو واپس چلی جائے. اور اگر اس سے زیادہ ہے اور کوئی محرم نہیں ہے تو پھر وہیں پر عدت گزارے گی. وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی سفر میں ہے، اب گھر بھی نہیں ہے، اگر ٹریول کر رہی ہے ایئرپورٹ میں میں بھی دیر اسٹاپ اوور اور وہ ادھر ہو جائے وہ کیا کرے؟ وہ ڈیسٹینیشن تک جائے کہ وہ کیا کرے؟ جتنا قریب میں وہ کر سکتی ہو وہاں پہ وہ اپنی عدت گزارے. دیکھیے میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں. مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ سفر کے درمیان طلاق پڑ جاتی ہے
یا سفر کے درمیان عورت شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو کہاں عدت گزارنا؟ جس گھر میں رہتی تھی. لیکن سفر کے درمیان اگر اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، طلاق ہوئی ہے یا پھر یہی اس کو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر گاؤں کے قریب ہے، جنگل ہے، تو جنگل میں تو وہ رہے گی نہیں، عدت گزار نہیں پائے گی. اگر وہ 48 میل سے کم کے اندر سفر ہے، وہ جگہ ہے، تو واپس چلی جائے، اس لیے کہ وہ گنہگار نہیں ہوگی اکیلے سفر کرنے کا. اور زیادہ ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو پھر اسی جگہ پہ، مثال کے طور پر حج میں ہے اور حج کے اندر انتقال ہو گیا شوہر کا، تو پھر وہ وہیں پہ عدت گزارے گی. اور اگر ایسا ہے کہ اس ملک میں رہنا اس کو بھاری ہے، گورنمنٹ کے قانون ہے، ہاں، وہ واپس چلی جائے. ہاں، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ واپس چلی جائے. اچھا، ایک اور مسئلہ، دوسرے شہر میں عدت گزارنا. عورت دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے یا نہیں گزار سکتی؟ چونکہ عدت کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس زمانے میں بہت لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر عدت کے شرعی قواعد کی خلاف ورزی کرتی ہے. اس لیے اگر بیوہ عورت کا کفیل صرف لڑکا ہی ہے، یہ سوال ایسا کیا گیا ہے کہ لڑکا رہتا ہے شہر میں، ماں باپ رہتے تھے گاؤں میں، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں تو اپنے کام کے اندر بزی ہوں، میں وہاں رہ نہیں سکتا، میرا کام چلا جائے گا. اور ماں کہتی ہے کہ میں یہاں پہ رہی تھی تو عدت مجھے یہیں پہ گزارنا ہے. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ گاؤں میں ایسی عورتیں مل جاتی ہیں جو اس عورت کے پاس رہے گی 4 مہینہ 10 دن تک کے لیے، عدت پوری گزار دے وہاں پہ. ہاں، ان کی کفالت، وہ وہاں پہ رہے شہر میں اور ان کی کفالت کرتا رہے. یا بیوہ تنہا ہے تو رشتہ داروں میں سے، محلے والوں میں سے کوئی عورت عدت تک بیوہ کے ساتھ رہے. دیہات میں کسی خدمت گزار کا مل جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر کوئی خدمت گزار نہ مل سکے، بیوہ تنہا نہ رہ سکتی ہو عزت کی وجہ سے، یعنی کچھ خطرہ ہے، تو پھر دوسری جگہ جا کے عدت گزار سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس جگہ سے مراد اپنے میکے نہیں جا سکتے، جو جتنا قریب ہو سکتا ہو، ہاں، جتنا قریب ہو سکتا ہو. ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ لڑکی شادی کر کے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور بھاگ گئی، اپنے میکے چلی گئی اور آنے کا نام نہیں لے رہی، طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، 1 سال ہو گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ادھر شوہر کے ساتھ رہی نہیں تھی اور پہلے دن کچھ ہو گیا جھگڑا تو بھاگ گئی. تو کہا کہ اب اس کا وطن تو وہی ہے، میکہ ہی ہے، تو وہیں پہ عدت گزار دے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ، ایک عورت ہے جو نابالغہ ہے، بالغہ نہیں ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، یا عورت ایسی تھی کہ اس کو حیض ہی نہیں آیا، 30 سال تک اس کو حیض نہیں آیا، تو اس کو عائشہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عائشہ. یعنی اب وہ نا امید، اب نہیں آئے گا اس کو. ہاں. اور ایک عورت جو بالغہ تو تھی، خون آتا تھا، لیکن 55 کی ہو گئی ہے، 55 کی ہو گئی، یہ بھی عائشہ کہلائے گی، اس لیے کہ 55 کے بعد بچپن لوٹ آتا ہے، 55 کے بعد بچپن لوٹ آتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو اگر عدت گزارنی ہے تو وہ تو مہینے سے گزارے گی، 3 مہینے اس کو عدت گزارنا ہے. طلاق کی عدت تو طلاق کی 3 حیض آتا نہیں ہے تو 3 مہینے. لیکن ہوا یہ کہ جو لڑکی تھی چھوٹی، جس کی شادی ہوئی تھی اور اس کو طلاق ہو گئی اور عدت گزار رہی تھی مہینے سے،
2 مہینے عدت گزار رہی تھی اور خون آ گیا. کیا ہو گیا؟ خون آ گیا. اب یہ عدت اس کی کنورٹ ہو جائے گی 3 حیض میں. اب مہینے والی نہیں چلے گی, 3 حیض کرے گی. اسی طرح سے وہی ممتدت, وہی عورت جس کو 55 سال کی عمر تھی اور وہ عدت گزار رہی تھی مہینے سے, اچانک اس کو خون آ گیا, تب بھی اس کو اس طرح سے کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبے زمانے تک حیض نہیں آتا ہے. مہینے سے عدت گزار رہی تھی, 2 مہینے میں حیض آ گیا اور اب نہیں آ رہا ہے, تو اس کا تو حیض سے گزارنا ہے 3 حیض. تو کیا کریں؟ 3 حیض تو ابھی 6 مہینے میں اگر حیض آئے گا تو اس کو 18 مہینے ہو جائیں گے. کا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اتنے انتظار کے لیے ناقابل برداشت تکلیف ہو تو حیض کو جاری کرنے کے لیے علاج کرا سکتی ہے, اور علاج میں بھی ناکامی ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو مالکی مذہب جو ہے نا, مالکیہ کا, ان کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں. ان کے یہاں 9 مہینے ہے یا 1 سال کا فتویٰ ہے, یا شرعی پنچایت سے فیصلہ کروا سکتی ہے. مطلب یہ کہ اسلام نے ہر چیز کا سولوشن رکھا ہے, راستہ تو کچھ نہ کچھ رکھا ہی ہے. ایک اور مسئلہ کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی اور وہ عدت گزار رہی تھی, دوران عدت اس نے گڑبڑ کر ڈالی. میاں نے بس دونوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں گے, کتنا انتظار کریں گے, زنا کر لیا, اپنی بیوی کے ساتھ ہی زنا کر لیا. یعنی ابھی تو عدت میں ہے, دوران عدت زنا کر دیا. تو اب کیا کریں گے؟ دوبارہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں, اسی کو کنٹینیو کریں, لیکن زنا کی سزا ہوگی, دونوں کو سنسار کیا جائے گا, دونوں کو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے مسئلہ. ایک اور مسئلہ, آپ کو معلوم ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اور وہ حاملہ ہو, پیٹ کے اندر بچہ ہو, تو جب تک بچہ نہیں نکلے گا وہاں تک عدت پوری نہیں ہوگی. لیکن آج تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تو بچے کو ایسے ہی نکلوا دیا, ڈاکٹر کے پاس سے گولی لی اور اس کو اسقاط کروا دیا. تو کیا عدت ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھو, اگر 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ کا بچہ ہے تو عدت ختم ہو جائے گی, لیکن یہ کرنا حرام ہے جبکہ بچے کے اعضاء بن چکے ہیں. بعض علماء تو 4 مہینے سے پہلے بھی نکالنے کو منع کر رہے ہیں. اگر 4 مہینے سے پہلے نکلوا دیا یعنی بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے, تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ دوبارہ عدت گزارے. ہاں, دوبارہ عدت گزارے, اس لیے کہ اندر سے جو نکلا ہے وہ تو کوئی عضو تو نکلا نہیں ہے, کوئی بچہ تو پتہ نہیں کہ کیا تھا, تو گویا کہ وہ عدت تو فیل ہو گئی, اب دوسری عدت اس کو گزارنی پڑے گی. یہ طلاق کی عدت چل رہی ہے. ہاں, وفات کے اندر کیا ہے, ابعد الاجلین. ابعد الاجلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن اور حمل والی شکل ہے, تو وہ تو دونوں میں لمبا کون سا ہے؟ نہیں, دونوں. دیکھو ایک بات ہے, 7 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا اور گزر گیا شوہر, تو 2 مہینے میں عدت, وہ تو حمل نکلے گا. ہاں, تو دونوں میں جو لمبا ہوگا, ہاں, وہ کرنا پڑے گا. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ذرا جاننے کا ہے
نو مسلم عورت ہے، کنورٹیڈ مسلم عورت ہے، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل والی عورت ہے، اور وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پہلے شادی کی ہوئی تھی، اور اس کا پیٹ میں بچہ تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی تو یہ بھاگ گئی کسی مسلمان کے ساتھ، یا چاہا کہ میں مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، تو اب اس کو بچہ نکلنے تک انتظار کرنا پڑے گا، عدت گزارنی پڑے گی اس کو۔ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے چاہے غیر مسلم شوہر تھا، لیکن پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں وہ تو دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ چلو کر لیا اور یہ مسلمان پانی پہنچا رہا ہے، بیاہ کسی اور کا تھا اور یہ کر رہا ہے۔ دوسرے کے سیٹ کو پانی پہنچانا لازم نہ ہے، تو کہا کہ پہلے اس کی عدت پوری ہونے دو، اور عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جاوے اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اگر نو مسلمہ عورت ہے، وہ شادی شدہ ہے، جس کا شوہر جو ہندو ہے وہ حیات ہے، اب یہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شوہر کے ساتھ تو اس کا زندہ ہے اور یہ بھاگ گئی ہے، تو ایسا نہیں کہ بھاگ گئی چلو اپنا کام چلے گا، نہیں، دیکھنا تو پڑے گا، ایسے ہی نہیں یہ کر دیتے۔ اچھا، اب مسئلہ ہے عدت کا نان نفقہ، خرچہ کون دے گا؟ زندگی نکاح کی حالت میں روٹی، کپڑا اور مکان یہ کس کے ذمہ رہتا ہے؟ شوہر کے ذمہ رہتا ہے۔ اچھا، تو نکاح کی شکل میں یعنی طلاق کی شکل میں شوہر ہی کو خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم عورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم کر سکتے، افورڈ کر سکتے ہو، وہاں پہ ان کو رکھو۔ اگر طلاق رجعی کی عدت ہے وہ تو وہیں گزارے، کوئی بات نہیں، لیکن 3 طلاق کی عدت ہے تو کہاں گزارے گی؟ ایسا کہ شوہر اوپر رہ رہا ہے، عورت نیچے رہ رہی ہے، عورت اوپر رہ رہی ہے اور شوہر نیچے رہ رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایسا کرنے سے کبھی بھی فتنہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی بلا سکتا ہے یا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کوئی الگ گھر میں رکھے تو زیادہ اچھا ہے۔ یا اگر گھر بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اور اس گھر میں کوئی ایسا بڑا آدمی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کو ایک پردہ لگا کے عورت کو دوسری جگہ عدت گزروائے، اور تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ پھر وہی بات ہوگی۔ اچھا، اگر عورت شوہر کے کہنے کے باوجود اپنی مرضی سے اپنے باپ کے گھر عدت گزارنے جاتی ہے تو وہ نافرمان ہے، اور نافرمان عورت کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، ناشزہ جس کو کہتے ہیں، تو ناشزہ کے خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اور بچہ مر گیا، وہ عدت میں تھی، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ دوا یا آپریشن کے ذریعے رحم کی صفائی کرائی جائے، رحم کو صاف کیا جائے۔ اگر حمل 4 مہینے یا زیادہ کا تھا عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اب اس کو حیض سے عدت گزارنی پڑے گی، مرا ہوا بچہ باہر نکال لیا جائے، اس کے بعد وہ اپنی عدت کو۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، میں نے بھی پہلی دفعہ یہ مسئلہ دیکھا ہے کتابوں میں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نکاح اگر فاسد ہوا تھا،
نکاح فاسد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کی عدت میں تھی اور نکاح کر لیا. پورا نہیں ہوا. ہاں عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور نکاح کر لیا. بہت کو جلدی بھی ہوتی ہے, اتنا صبر نہیں ہوتا کہ بھئی عدت پوری ہو جائے تو شریعت کے ساتھ ہم راضی رہیں اور شریعت کے حکم کے مطابق چلیں, لیکن بس. اور بعض لوگ ایسے جلد باز بھی ہوتے نکاح پڑھانے کے کہ پوچھتے بھی نہیں کہ بھئی تمہارا پہلے کہیں ہوا تھا یا کیسا ہے. خیر یہ نکاح فاسد ہے, تو ہوا ہی نہیں ہے, لیکن اس نکاح فاسد کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی, گاڑی چل رہی تھی, اور نکاح فاسد کے اندر شوہر گزر گیا. تو اب عدت کیسے گزاریں گے؟ کہا 3 حیض سے گزاریں. یہ پہلی دفعہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر, اس لیے میں کہا کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا. جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے وہ کس پہ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ نکاح کی نعمت اس سے چلی گئی. تو نکاح کی نعمت یہاں تھی ہے ہی فاسد, نکاح ہی فاسد ہے, غلط ہوا ہے, تو اب اس کو تو وہ غم ہے ہی نہیں. سمجھ بات کو. رخصتی سے پہلے شوہر گزر جائے, نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی, بیوی ہے اس کی, کہا کہ اس کو بھی عدت وہی گزارنے لیکن میکے میں گزارے گی. نکاح کی نعمت اس سے فوت ہو رہی ہے, اس لیے اس کو وہ گزارنی پڑے گی. عورت عدت میں ہے, شوہر گزرا ہے, مسجد سے جنازہ نکل رہا ہے, عورت منہ دیکھنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتی. یہ بات یاد رکھ لیں, سمجھ رہے بات کو. ہاں آپ تیار کر کے گھر لے جاؤ, اس کو دکھاؤ, کوئی بات نہیں, دکھانے میں کوئی گناہ نہیں. عورت دیکھ سکتے ہیں اپنے شوہر کا منہ. دیکھو بہت سارے لوگوں کو ایسا ہیضہ ہوتا, ارے یار نکاح ٹوٹ گیا, ارے بیوقوف, ٹچ نہیں کر سکتا, دیکھ تو سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو. اور بعض لوگ عورت کا شوہر جب گزرتا ہے تو عورت کو نہ کہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا. دیکھ نہیں کیا سکتی, کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو یہ عورت غسل بھی دے سکتی. سمجھ رہے بات. یہ ہے سمجھ کا پھر اسی کا نام اجمیر ہے. آدمی نہیں سمجھتا تو پھر الٹے سیدھے مسئلے بتاتا ہے. تو بہت ساری عورتیں یہاں ہو رہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جنازہ اگر مسجد سے جا رہا ہے تو عورت یہاں آ جاتی ہے. جیسے ہی شوہر گزرا عورت کی عدت شروع ہو گئی. 10 بجے گزرا تھا تو دیکھا جائے گا. اسلامک تاریخ اگر پہلی تاریخ تھی تو 4 اسلامک مہینے اور اس کے بعد 10 دن گزر نہیں, 4 مہینے اور 10 دن گزارے گی. لیکن اگر بیچ والا دن تھا, دوسری تاریخ یا تیسری تاریخ تھی, تو 130 days اس کو نکالنے پڑے گی. بات سمجھ لیں, 4 مہینے 10 دن, اس لیے کہ 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے, تو 4 مہینے کے 120 ہوا, اور 130 ہو گئے. ہاں 130. تو عورت کا جسے ہی اس کو پتا چلا کہ شوہر گزرا, 130 دن پھر عدت تو شوہر کے گزرتے ہی شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے اس کو شروع کر دینا ہے. اب یہاں آئے گی کا اس کے لیے جائز نہیں ہے, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ نہیں آ سکتی ہے. اچھا وہ مسئلہ ابھی میں کب سے وہ سوچ رہا تھا, سفر میں عدت واجب ہونے کا مسئلہ یہاں لکھا ہے. شوہر نے سفر کے درمیان عورت کو نکاح سے جدا کر دیا, یا یہ کہ شوہر کا سفر میں انتقال کر گیا اور وہ جہاں پر ہیں وہ شہر میں ہے, شہر کے اندر ہے, اور شوہر کا جو گاؤں ہے وہ اور یہ جو شہر ہے وہ, اگر دونوں میں سفر کی مدت یعنی 77 کلومیٹر یا 48 مائلز نہیں ہے تو عورت واپس چلی جائے اور شوہر کے گھر جا کے عدت گزارے. اور اگر سفر کی مسافت ہے 77 سے پلس ہے اور کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے تو وہیں پہ عدت گزارے, جس شہر میں وہ ہے, دوسرے وہاں واپس جانے کی کوشش نہ کرے. اگر محرم کو نہ پاوے تو اس کی صورت کیا ہے. possible. اچھا اگر عورت کے پاس نہیں ہے پیسہ کہ کوئی تو اس کے رشتہ دار اگر اس شہر میں ہے تو ان کو چاہیے کہ کر دے.
یا پھر مسلم امہ کو اس طرح سے فن نکال کے اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں، اور آج کے زمانے میں ایک بات بتاؤں کہ اب تو پیسہ کون ساتھ لے کے چلتا ہے، یا کارڈ کا سسٹم ہے. آج تو کارڈ کا سسٹم ہے، کارڈ ڈالا پیسے نکلے، یا کارڈ سے کام چل رہا ہے. ہاں اچھا، اگر محرم ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ وہی عدت گزارے. صاحبین کہتے کہ نہیں، اپنے شہر چلی جائے، شوہر کا جو گاؤں ہے وہاں پہ چلی جائے. اور امام صاحب کہتے کہ نہیں، محرم ہے تب بھی وہیں پہ گزارے، سفر نہ کرے. اچھا، ایک اور مسئلہ، عورت عدت گزار رہی ہے اور مکان بہت بڑا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک بہت بڑی چالی ہے، ایسے ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان، ایسے، یا اس طرح کی بلڈنگ ہے کہ جس کا بیچ میں صحن بنا ہوا ہے اور یہ صحن سب کا مشترک ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی یعنی ایک ہی آدمی کا ہے تب تو عورت صحن میں بھی نکل سکتی ہے. ہاں، اور اگر الگ الگ لوگوں کا ہے تو نہیں نکل سکتی. ایک زمانے میں عورتیں یہ سوچتی تھی کہ عدت کے وفات کی جو عدت ہوتی ہے، کہا اس میں عورت آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتی. ہاں، ایسا سوچتے نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تو کہ تو نے کیا کر دیا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ سوچ لے. ہاں، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، کچھ ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ کی ناشکری، ناقدری ہو جائے. خیر، ایک اور مسئلہ، حالت عدت میں ہسپتال میں رہنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عورت بیمار ہو گئی، عدت گزار رہی تھی اور ایسی بیمار ہو گئی کہ اس کو ہسپتال میں رہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، چاہے وہاں رات گزارنا پڑے یا کچھ بھی ہو، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ وہاں پہ گزارے، علاج کرا دیں. اور اس کو بار بار بھی اگر جانا پڑ جائے، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر شوہر کے گھر میں آ جاوے، ضرورت پڑے تو پھر جاوے. جتنے دن ہاسپٹل میں گزریں گے وہ کاؤنٹ کیے جائیں. ہاں بالکل، وہ تو شروع ہو چل رہی ہے. یہاں تک کہ شوہر گزرا تھا یہ اکتوبر میں، اور عورت کو پتا چلا نومبر میں، تو اکتوبر سے اس کی عدت شروع ہوگی. اللہ کے راستے میں وہ نکلا ہوا تھا، شہید ہو گیا، اور وہ پتہ لے تو چلا کہ بھائی وہ تو فلاں تاریخ سے گزر گیا، تو یہ اس کی عدت میں ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، تو یہ بہت سارے اہم مسائل ہیں جس کو ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو چرچا بھی ہونا چاہیے، تذکرہ بھی ہونا چاہیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، عمل میں نہیں ہے. سوال ہو تو ابھی 11 منٹ ہے، نہیں 8 منٹ ہے، بولو کوئی سوال ہو تو. بس وہی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، جب میں نے پوچھا کہ کیسے پاسبل ہے، اور کوئی محرم بھی پاس نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس اسباب بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کچھ کمرہ رینٹ پہ لے، اور ادھر کھانے پینے کا رینج جو باہر لا کے بھی کوئی دینے والا نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر عورت سروائیو کیسے کرے گی اکیلی؟ دیکھو بات تو صحیح ہے آپ کی. یہ ایک تو زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، زمانہ موبائل کا ہے، بہت سہولت ہے. تو وہ کہیں سے بھی اپنے رشتہ دار کو کانٹیکٹ تو کر سکتی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ حالت عدت کے اندر بات بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اچھا، بعض کیا سوچتے ہیں کہ عدت کے زمانے میں چہرہ کسی، ارے بھائی وہ تو ایسے بھی نہیں دکھانا ہے، غیر محرم کو تو ایسے بھی چہرہ نہیں دکھانا ہے. ہاں، عدت کا زمانہ ہو یا عدت کا زمانہ نہ ہو، چہرہ تو اس کو چھپانا ہے. تو آج کے زمانے میں آپ کوئی ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ امپاسبل ہے. جس شہر میں رہیں آپ فون کریں اپنے گھر یا اپنے رشتہ دار کو کہ بھائی مجھے اتنی ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر مسلم امہ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دیں، ایک ایسے روم کا کوئی آدمی ایسا نیک بختہ ہو، کہے کہ بھائی یہاں گزار لو، خطرہ نہ ہو. اور اگر باپ ماں سفر میں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا اگر ہے ماں کلا سکتا ہے؟ کہاں؟ یہاں سے بھی ہیملٹن میں گرم گزر گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صاحبین، دیکھو صاحبین یہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر محرم ساتھ ہے تو لے جائیں اپنے ابا کے گھر میں، جو جہاں شوہر رہتا تھا وہاں پہ اس کے ساتھ چلا جائے. امام صاحب کہتے کہ نہیں، اس حالت میں بھی وہیں رہے.
اب سفر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، جہاں پہ خبر ہوئی، جہاں پتہ ہو گیا وہیں سے گزارے. اور یہی حال طلاق کے اندر بھی ہے، طلاق بائن کے اندر بھی یہی ہے. طلاق رجعی میں تو وہی ہے کہ وہ شوہر کے سامنے گزارے تو زیادہ اچھا ہے. اور کوئی شبیر؟ اور حضرت یہی طلاق کی ہی بات ہے، مثلاً ایک خاوند اپنی بیوی کو کنڈیشن لگا دیتا ہے. ہاں، کیسی؟ ایسی کہ دیکھو میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم نے اس جگہ پر نہیں جانا، ہاں اور اگر تم جاؤ گھر سے قدم باہر رکھو اس جگہ پر جانے کے لیے تو میری طرف سے 1 طلاق، اور جس جگہ سے میں روک رہا ہوں وہاں جاؤ تو 2 طلاق. تو وہ بندہ بھول جاتا ہے یہ بات کر کے، تو وہ کیا وہ طلاقیں رہیں گی یا پھر بعد میں ایک ہی دے تو 3 پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، اب وہ اس نے کنڈیشن جو لگائی ہے کہ یہاں جائے گی تو 1، قدم باہر رکھے اگر رکھا تو فوراً 1 ہو جائے گی، وہ ہو گئی. ہو گئی. انہیں وہ وہاں کی نیت سے نکلی، 1 قدم نکالا، وہیں پہ 1 واقع ہو جائے گی. ہو جائے گی. دیکھو 2 لفظ الگ الگ ہے. تو نکلے گی تو تجھے طلاق، ایک بات. اگر تو نکلے گی تو میں طلاق دے دوں گا، جی یہ 2 باتیں. 2 باتیں الگ. دے دوں گا اس میں نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دیوے نہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا بھائی نہیں ہوتا. ہر وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر وعدے کو. سوال بھی ایسا ہے کہ میری طرف سے طلاق، بس ختم. ہاں جی یہ بات. اگر ایسا کہا کہ اگر تو نکلی تو ایسا، میری طرف سے 1 طلاق. 1 طلاق یا 2 طلاق. 2 تک بھی ابھی اس کو رجوع کر سکتا ہے. 3 ہو گئی. اب یہ 2 ہے نا، رجوع کرنے کے بعد وائپ آؤٹ نہیں ہوگی، وہ پینڈنگ میں باقی رہے گی، باقی رہے گی. اب اگر کبھی کبھی 1 آدھ دے دی تو پھر گئی بھینس پانی میں. ہاں، وہ کاؤنٹنگ میں وہ یہ اور وہ ملا کے 3 ہو جائے گی. اب پھر عدت کے بعد دوسرے کے ساتھ ہو سب وہی جو معاملہ ہے. کچھ نہیں. اچھا جو آپ 4 مہینہ 10 دن بولتا ہے، ایک پہلے آپ نے پہلے بتایا ہوگا، لیکن کیوں 4 مہینہ 10 دن ہوا؟ کیوں؟ اصل میں جو 4 مہینے ہیں نا، 4 مہینے اس میں انسان کی پوری تخلیق ہو جاتی ہے، انسان پورا تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی مدت ہے جس کے اندر انسان بن جاتا ہے. اور دوسری ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ آجا میں تجھ سے یہ کروں گی وہ کروں گی، ایسا بول رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو عورت نے کہا کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہے اور پھر نہیں ہے اتنے مہینے سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ بیٹا ایک عورت کتنا یہ کر سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے خامن کے بغیر؟ تو 4 مہینے کا کہا تھا. تو اب یہ 4 مہینے 10 دن یعنی کتنے چلے؟ 3 چلے. 3 چلے ہوتے ہیں. جی جی 3 چلے ہوتے ہیں. 3 4 چلے. مہینے میں 3 چلے. 3 40 دن کا ایک چلہ. ہاں 120 دن ہو جاتے ہیں 4 مہینے. ہاں. تو 3 چلے میں تو بہت کچھ چینجنگ ہو جاتی ہے. نہیں بچہ پورا بن بن جاتا ہے، جاتا ہے. شکل بن جاتی ہے، روح تو یہ 4 مہینے کا ایک بہت بڑی ایفیکٹ ہے. تبلیغ والے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے پہلی فرصت میں لگاؤ، پوری اپنی ایک باڈی دین کی تیار کرو. اور کوئی. لیکن اگر اولاد ہوگا کوئی باپ کا، ہاں بولو. کوئی جب سے دونوں کو حج پہ جانا تھا، ہاں خاوند گزر گیا ہاں. تو اس کو عدت کر کے وہ حج پہ جا سکتی ہے. کہاں پہ؟ حج کہاں شوہر کہاں گزرا؟ ابھی دونوں کو حج پہ جانا تھا. تو جانے سے پہلے ہاں خاوند گزر گیا. خاوند گزر گیا تو اب اکیلی تو سفر کر نہیں سکتی. حدیث شریف میں آیا کہ کوئی مسلمان عورت بغیر محرم کے 48 مائلز یا اس سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی، چاہے نیکی کا ہی کیوں نہ ہو، حج کا ہی کیوں نہ ہو، عمرے کا ہی کیوں نہ ہو. جب یہ نہیں کر سکتی تو دوسرے سفر کیسے کر سکتی ہے؟ یہ شریعت نے عورت کے لیے کیا ہے، ایک عورت کے بہت مقام کو بڑھایا ہے کہ یہ رانی ہے اور رانی اکیلی نہیں نکلا کرتی، اس کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہے. سیکیورٹی اس کا محرم ہو سکتا ہے، کوئی اس پہ ہاتھ لگائے گا، ہاتھ اٹھائے گا یا کچھ بدنیتی سے کچھ کرے گا تو محرم ہی اس کا کچھ ڈیفینس کر سکتا ہے. آپ یہ سوچو کہ پولیس ہوگی، یا کہ پولیس بھی تو کبھی چور ہوتی ہے،
ہے، انہیں سے بھی بہت سے ریپ کے کیس آتے رہے. اور کوئی زہر آپ پوچھ سکتے ہیں عبد البھائی. تو حضرت شارٹ کٹ میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک خاوند کو پتہ چلا اس کی بیوی نے کوئی برائی کی ہے، تو اس صورت میں خاوند اس کو گھر سے نکال سکتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھو، اگر غیرت مند انسان ہوگا تو وہ نہیں برداشت کر سکے گا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. ورنہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی برداشت کر لیتا ہے کہ چھوڑ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کبھی کبھی قربانی دے دیتا ہے، وہ اپنے دل کو مار دیتا ہے. بہت اچھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا یہ کہ جب کبھی اس کے پاس میں جاؤں گا مجھے وہی بات یاد آئے گی. آخر یہ 3 طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے اس میں دوسرے آدمی کی انٹری کیوں ضروری ہے؟ یہ سزا مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے. کیونکہ بھائی راستے پہ تو چلنے والے چلتے رہتے، کبھی راستہ تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا ہے. کہ ایسے ہی عورت کا مسئلہ ہے، لیکن سزا مرد کو ہے کہ جب کبھی وہ جائے گا بیوی کے پاس اس کو یہ آئے گا کہ یہاں کوئی گیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا